ہڈیوں سے دھواں اٹھنے لگا. پھر کہتا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لینا. تو پہلے کیوں نہ ہوش میں آیا؟ تو جو پہلے کیوں نہ خیال آیا؟ بولنے سے پہلے کیوں نہیں تولا؟ اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. الفاظ بھی کبھی واپس ہوئے؟ چھلنی تو کر دیا، اب واپس کہاں سے لوگے؟ گولی تو پار نکل گئی، اب واپس کہاں سے لوگے؟ گولی کا زخم مندمل بھر جاتا ہے، گندے زبان کے بول کا زخم کبھی نہیں بھرتا. بھائیو آؤ توبہ کریں، آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اس محبوب پہ اور کبھی تو اس کا خیال کرو جو تمہارے لیے فدا ہو گیا، قربان ہو گیا. قیامت کے میدان میں بھی ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر آدمی کہے گا بھائی یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا. ہر نبی، ہر رسول. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا تجھے واسطہ، میری جان بچا لے. ارے اس وقت میں تمہارا میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بچا لے. ہے بھائیو آؤ توبہ کریں، اپنے اللہ کو مناؤ، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، تبلیغ میں. آج گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. پتہ نہیں کب نظام بدل جائے. اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے احسانات کو سامنے رکھو. اور دیکھو نا نبی چلے گئے، آج کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں ہے. جو فلسطین میں قبریں ہیں وہ یقینی نہیں، ظنی ہے، ظنی، پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہے یا نہیں. صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کرامت کے آپ جانے کے بعد بھی اپنی پوری نشانیوں کے ساتھ موجود ہیں، جانے کے بعد بھی موجود ہیں، اپنی مسجد کے ساتھ موجود ہیں، اپنی ساری برکات کے ساتھ موجود ہیں. صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتہ قبر پہ آتا ہے، شام تک درود و سلام پڑھتا ہے. وہ چلا جاتا ہے، شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے، صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا سورج مغرب سے نکلے گا، مسلمان مر جائیں گے، صرف کافر ہوں گے، انسانوں میں درود پڑھنے والا کوئی نہ بچے گا. پھر فرشتے پڑھیں گے اور اللہ پڑھے گا، اور مسجد نبوی ختم، روضہ ختم، بیت اللہ ختم، مکہ ختم، مدینہ ختم. پر یہ ٹکڑا تو ہوگا یہاں صبح سے شام تک 70,000 فرشتہ درود پڑے گا، شام سے صبح تک پڑے گا. پھر ایک وقت پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ڈنکا بجائے گا، قیامت کا نکارہ بجائے گا، اور انسان بھی مر جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، جبریل بھی مر جائے گا، میکائیل بھی مر جائے گا، اسرافیل اسرائیل بھی مر جائے گا، عرش کے فرشتے مر جائیں گے، صرف اللہ 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 رہ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ خود اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا. یصلون کا مطلب دوام ہوتا ہے، دوام. یصلون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر مسلسل درود پڑھتے رہتے ہیں، مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. اس لفظ یصلون کا تقاضا یہ ہے ہم پڑھیں، آپ پڑھیں، فرشتے پڑھیں، اللہ پڑھے. پھر ہم مر جائیں گے، مسلمان مر جائیں گے، کافر رہ جائیں گے، پھر فرشتے ہوں گے، اللہ ہوگا. پھر فرشتے مر جائیں گے، اللہ باقی، اللہ ابدی، اللہ ازلی، اللہ قائم، اللہ دائم، اللہ حی، اللہ قیوم، اللہ قدیم، اللہ بلا ابتدا بلا انتہا. یہ اللہ جب سب کچھ کوئی نہ ہوگا تو پھر اللہ خود لفظ یصلون کا تقاضا ہے اب اللہ اکیلا اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا. تو بھائیو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو منا لو، اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. اس کے احسانات کا اتنا تو بدلہ دو جتنا کتا اپنے مالک کو بدلہ دیتا ہے. دیکھتے نہیں ہو گھر کے بچے سے بھی مار کھاتا ہے، گھر کے بچے سے بھی مار کھاتا ہے. روٹی کھاتے کو بلاؤ بھاگ کے آتا ہے. ہمارے والد رحمت اللہ علیہ کتوں کا شوق تھا جیسے ذمہ داروں کو ہوتے ہیں. تو ایک السیشن کتا ہوتا تھا ان کا بڑا، اتنا بڑا، جیکی اس کا نام تھا. جیکی مجھے اچانک یاد آ گیا، میری عمر ہوگی 6-7 سال. تو وہ کبھی روٹی کھا رہا ہوتا تھا، کبھی دودھ پی رہا ہوتا تھا، تو میرے والد صاحب کہتے جیکی، دوسری آواز اس کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ روٹی چھوڑ کے دودھ چھوڑ کے دوڑا ہوا آتا تھا اور ایسے میرے باپ پر جمپ کرتا تھا.
کتا ناپاک، بلانے والا انسان، نہ اس کا خالق نہ مالک، صرف روٹی کھلائی، دودھ پلایا۔ بلانے والا اللہ، جس کو بلایا جا رہا وہ انسان۔ بلانے والا مالک، جس کو بلایا جا رہا وہ مملوک۔ بلانے والا خالق، جس کو بلایا جا رہا وہ مخلوق۔ وہ اللہ یہ بندہ، وہ معبود یہ عبد، وہ خالق یہ مخلوق، وہ مالک یہ مملوک، وہ دن میں 5 دفعہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نا میرے پاس نماز پڑھنے، حی علی الصلاۃ، آؤ نا میرے پاس نماز پڑھنے۔ نہ جوان اٹھتا ہے، نہ بوڑھا اٹھتا ہے، نہ مرد اٹھتا ہے، نہ عورت اٹھتی ہے، تو کیا ہم جیکی کی وفا سے بھی نیچے چلے جائیں؟ اتنی تو وفا کر دیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ، اتنی تو وفا ہو جائے اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ وفائیں کرنے والے کر گئے، احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی، ام عمارہ سامنے آ گئی، ام عمارہ عورت، ادھر بیٹا حبیب بن زید، ادھر بیٹا عبداللہ بن زید، 2 بیٹوں کے ساتھ ماں سینہ سپر ہو گئی۔ کہا میرے بیٹو اگر آج میرے نبی کو زخم لگا تمہیں میں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، اگر آج میرے نبی پہ تمہارے ہوتے ہوئے زخم لگا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گی۔ اور عبداللہ بن قمیہ شاہ سوار تھا جس نے آ کر حضور پہ وار کیا ہے اور کندھے پہ تلوار ماری، جس کا زخم 1 مہینہ تک لگا رہا۔ اس پہ حملہ کرنے والی صرف ام عمارہ تھیں جنہوں نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا۔ وہ شازور تھا، یہ بے زور تھیں، وہ سوار تھا، یہ پیدل، وہ 2 لوہے کی زروں میں، یہ ویسے ہی۔ تو انہوں نے 2 دفعہ اس پہ تلوار ماری ہے، لیکن دونوں دفعہ تلوار بے اثر گئی، ایک عورت کی کاٹ، اوپر 2 تلواریں، اوپر وہ گھوڑ سوار۔ لیکن جب وہ بے بس ہوئی ہے تب اس کی تلوار جا کر حضور کے کندھے پر پڑی ہے، اور اس نے سر پہ بھی تلوار ماری، کندھے پر بھی ماری، خود بھی ٹوٹا اور کندھے پر بھی زخم آیا، لیکن سینہ سپر رہی ہے جب تک گری نہیں۔ حضور پر کسی کو اٹھنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا۔ ابو طلحہ انصاری حضور پر ایسے لیٹ گئے، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ساری کمر تیروں سے بھر گئی، لیکن اللہ کے نبی پہ تیر نہیں آنے دیا، ان کو کھینچا گیا۔ تو طلحہ رضی اللہ